إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم حاضرین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا اور پھر ہماری ضروریات زندگی کا مکمل انتظام فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کی خاطر یکے بعد دیگری بے شمار انبیاء علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرماتے رہے۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہوں، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد آج کی گفتگو کا عنوان ہے رمضان کے بعد ہمارا طرز عمل۔ ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے کو پار کر کے شوال کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور آپ رمضان میں سنے ہوں گے کہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت، بڑا ہی رحمت والا مہینہ ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین نے خیر، سعادت، بھلائی اور خوبیوں کو اس مہینے میں نچھاور کیا ہے تاکہ ایک مومن بندہ جو خیر کا طلبگار ہے، نیکیوں کا متلاشی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں اپنے دامن میں نیکیوں کو بھر لے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے کو امت محمدیہ پر فرض کیا، اور فرض قرار دینے کے بعد ایک مقصد اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ کیوں ہم نے امت محمدیہ کے اوپر بھی اس روزے کو فرض کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اس کا تذکرہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ مومنو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ انسان کے کردار کو سنوارنا، ایک مومن کے کردار کو بنانا یہ بہت ضروری تھا۔ آخرت میں نجات کے لیے اپنے کردار کو داغدار ہونے سے بچانا بہت ضروری تھا، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا بہت ضروری تھا۔ اللہ رب العزت نے روزے کو فرض کر کے انسان کے کردار کی تطہیر کا ذریعہ بنایا، انسان کے کردار کو، انسان کے اخلاق کو، ایک مومن کی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے رمضان کے روزے کو فرض کیا۔ اگر ہم نے رمضان کے مہینے کو پایا، روزے نہیں رکھے ہم نے، یا روزے رکھے رمضان کے بعد پھر برائیوں میں ڈوب گئے، تو اس مقصد کو ہم نے حاصل نہیں کیا۔ اللہ نے جس مقصد کے تحت روزے کو ہم پر فرض کیا تھا، صبح سے شام تک اللہ نے بھوکا پیاسا رکھا، جائز بہت سی ضرورتوں کو پورا کرنے سے اللہ نے ہمیں روک دیا، ہم اس مقصد میں ناکام ہو گئے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آج تک ہم گناہ گار تھے، آج تک ہم بدکار تھے، آج تک ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، برائیوں سے ہماری زندگی بھری پڑی تھی۔ رمضان کا موقع اللہ نے دیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے فضیلتیں رکھی ہیں۔ روزے کی فضیلت الگ ہے، اس ماہ مبارک کی فضیلت الگ ہے، اس کے اعمال کی فضیلت الگ ہے، اور مزید اس میں آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جس ایک رات کی عبادت انسان اگر یکجہتی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور پورے مکمل تیاری کے ساتھ اگر اس رات عبادت کر لیتا ہے تو 84 سال کے قریب ان کے ایک دن کے عمل کا بدلہ لکھا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے، اس مہینے کی ایک رات کا یہ عالم ہے۔ انسان کی زندگی کس کو بھروسہ ہے کہ ہم 80 سال 84 سال زندہ رہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری امت کی جو عمر ہے، میرے امت کے لوگوں کی جو عمر ہے وہ زیادہ سے زیادہ 60 سے 70 سال ہے۔ اسی درمیان میں لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو 70 سے آگے جاتے ہیں۔
تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے لوگوں کی عمر بتائی ہے، اور ایک رات کی عبادت 83 سال کے برابر ہے۔ آپ اندازہ لگائے، انسان اگر پورے سال میں ایک رات محنت کرتا ہے، 84 سال کی عبادتیں اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، لیکن کتنے بد نصیب ہیں ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اس مبارک رات پا کر کے بھی عام دنوں کی طرح سوتے رہتے ہیں، یا اگر جاگتے بھی ہیں تو گلیوں میں، چوراہوں میں اور بازاروں میں گھوم کر کے پوری رات گزار دے جاتے ہیں، لیکن اس کو اس اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ مبارک رات بھی رمضان المبارک میں آتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے روزے کو اللہ نے اس مقصد سے فرض کیا تھا کہ انسان کے اندر جو کمی ہے، بحیثیت انسان جو خرابی ہے، یا اب تک کی زندگی میں جو غلطیاں ان سے ہو گئی ہیں، مبارک مہینہ ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، وہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، اپنی عبادتوں کو درست کر لے، اپنی زندگی کو گناہوں سے دور کر لے، اور رمضان کے بعد ہمارے طرز عمل سے یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا رمضان المبارک میں فائدہ اٹھایا ہے، رمضان کے اس مبارک مہینے کو اپنی زندگی کے لیے کتنا بہتر بنایا ہے، یہ ہمارے اعمال گواہی دیں گے۔ وہ انسان جو رمضان کے بعد مسجدوں سے دور چلے گئے، وہ انسان جو رمضان کے بعد اللہ کی عبادت کو بھول گئے، وہ انسان جو رمضان کے بعد پرانی برائیوں میں لت پت ہو گئے، یہ اس بات کی علامت سمجھی جائے گی کہ اللہ نے ان کے رمضان کی عبادتوں کو، اللہ نے ان کے رمضان بھر کے اعمال کو، اللہ نے ان کے روزے اور عبادتوں کو، رمضان کی پوری کوششوں کو اللہ نے اپنے دربار سے ٹھکرا دیا، قبول نہیں کیا۔ اللہ اگر قبول کرتا تو نیکی کے قبول ہونے کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید اس کو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دیتا ہے، مزید اس کو نیکی اور اچھائی کی طرف جانے کی توفیق دیتا ہے۔ لیکن اللہ جسے اپنے دربار سے ٹھکرا دے، اللہ تعالیٰ ایسے راستے اس کے لیے پیدا کرتا ہے کہ وہ مسجدوں تک آ نہیں سکتا، اللہ کی عبادت سے قریب نہیں ہو سکتا۔ اور آج آپ دیکھیں گے ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں، رمضان میں سارے کاروبار تھے، تجارتیں تھیں، لوگوں کی ضروریات تھیں، گھر میں خرچے مزید بڑھ چکے تھے، لیکن پھر بھی انسان مسجدوں میں آتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ ایک گناہگار انسان بھی لوگوں کو دیکھ کر کے بھی اور کچھ اللہ کے ڈر سے بھی، کچھ رمضان کے مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کے غرض سے مسجدوں میں کبھی کبھی آیا کرتا تھا، لیکن رمضان کے بعد وہ دور چلا گیا کہ دولت، مال، پیسے، بال بچوں کی تربیت، بال بچوں کی پرورش، یہ نشہ انسان کا اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کی عبادت کو انسان بھول جاتا ہے۔ جبکہ ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ کھانا پینا، بال بچوں کی پرورش کرنا، زندگی گزارنا، اچھے کپڑے پہننا، یہ ضروریات زندگی ہیں، یہ آخرت کا نہیں ہے۔ آخرت میں کچھ بھی کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ آخرت کی سفر میں جب آپ جائیں گے، وہی ایک عام انسان کو جو کفن پہنایا جاتا ہے، سادے کپڑے جو بازار سے جو خرید کر کے دکانوں سے لاتے ہیں، اسی کپڑے میں آپ کو سمیٹا جائے گا، اسی کپڑے میں آپ کی تدفین کی جائے گی۔ آپ کے سارے رنگ برنگ کے کپڑے دھرے پڑے ہیں، آپ کے سارے خزانے دھرے پڑے ہیں، آپ کے بال بچے آپ کو الوداع کہہ کر کے چلے جا چکے ہیں، کچھ بھی چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے تو میرے بھائیوں، آپ کا عمل ہے، آپ کی زندگی میں آپ کے اعمال ہیں، آپ نے کیا کچھ کیا ہے، یہ عمل آپ کی موت کے بعد آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ اگر بدکار تھے، گناہگار تھے، برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تو یہی برائیاں موت کے بعد زندگی میں بھی آپ کے لیے مصیبت ہیں، موت کے بعد بھی آپ کے لیے بربادی کے سامان ہیں۔ آپ اگر نیک بن کے زندگی گزارتے ہیں، کماتے ہیں، ہم یہ منع نہیں کرتے کہ آپ کمائیے نہیں، خوب کمائیے، حلال تجارت کیجئے، اللہ آپ کے تجارت میں برکت بھی دے، لیکن دولت کمانے کی ہوس اس قدر انسان کے اندر نہیں چڑھنی چاہیے کہ وہ اللہ کو بھول جائے۔ اللہ کی عبادت سب سے مقدم ہے۔ قرآن نے کہا ہم نے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بڑائی بیان کرے، میری عبادت کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ لوگوں ہم نے انسان اور جن کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے دربار میں سر بہ سجود ہونا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ کھانا پینا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ بال بچوں کی پرورش کرنا، بال بچوں کے لیے پورے روزی روٹی کا انتظام کرنا، یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے امتحان کے غرض سے، اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ لیکن پھر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، بہت افسوس ہوتا ہے ہمارے ان بھائیوں پر جو رمضان میں خوب عبادت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، لیکن رمضان کے گزرتے ہی پرانی برائیوں میں ڈوب جاتے ہیں، انہیں غلطیوں کو دوبارہ دہرانے لگتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، آپ کی یہ غلطیاں آپ کے موت کے لیے، آپ کے موت کے بعد کی زندگی کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔
بہت ہی خطرناک ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے صرف غور کیجیے، اپنے آپ کو جب تنہائی میں رہیں آپ سوچیں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ آنکھیں اشکبار ہو جائیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر مر کے ہم قبر میں چلے گئے، اب جب گاؤں میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، تنہائی اگر ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے انسان بے چین نظر آتا ہے، جبکہ ساری نعمتیں ہیں، کچھ بھی کمی نہیں ہے، بس لوگ نہیں ہیں، تنہا ہیں، تھوڑی دیر کے لیے انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ آپ اس قبر کے اندھیر کوٹھری کو بھی غور کیجیے، وہاں کے بارے میں بھی سوچئے، کوئی بھی نہیں ہے۔ انسان کا عمل ہے تو قبر کے اندر روشنی ہے، انسان کا عمل ہے تو مختلف عذاب سے بچنے کا سامان موجود ہے قبر کے اندر۔ آپ کے اپنے بھی جو تھے وہ آپ کو دفن کر کے واپس جانے لگے ہیں، اسی لیے مردے کو سنایا بھی جاتا ہے کہ دیکھ، دنیا میں جس پر تو بھروسہ کرتا تھا، جس کو تو اپنا سمجھتا تھا، سب کچھ جانتا تھا، جس کو اچھا بنانے کے لیے، جس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، جس کی روزی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے تو نے رب کو بھلا دیا تھا، آج دیکھ وہی تیرے قریبی، وہی تیرے اپنے، وہی تیرے چاہنے والے تجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کوئی آج تجھے پوچھنے والے نہیں ہیں۔ قبر کی مٹی میں آپ کو دبا دیا گیا ہے، آپ سینکڑوں من مٹی تلے دبے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی فکر کیجئے، آپ کے عمل اگر اچھے ہیں تو آپ کی نجات ہو سکتی ہے، آپ کا عمل اگر خراب ہے تو کوئی بھی چیز کام آنے والی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے عمل کی اصلاح کیجیے۔ آپ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ہم اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں، تو ہم میں اور غیر مسلم میں کوئی فرق آپ بتا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ ایک غیر مسلم ان کے مذہب کے حساب سے جو چیزیں ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان جن کی تعلیمات صاف ستھرا ہیں، جن کی تعلیمات روشن ہیں، جن کی تعلیمات اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہیں، وہ ایک مسلمان اور ایک کافر غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی صبح اٹھتے ہیں، 8 بجے 10 بجے اٹھتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، برش کرتے ہیں، کھا پی کر کے تجارت میں نکل جاتے ہیں۔ ہم بھی اسی طریقے سے اٹھتے ہیں، شام تک وہ بھی کام کرتے ہیں، ہم بھی کام کرتے ہیں، شام میں آ کر وہ بھی سو جاتے ہیں، ہم بھی سو جاتے ہیں۔ کیا فرق ہے کسی کی زندگی میں؟ ان کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ وہ تو کم سے کم ہفتے ہوں، مہینے ہوں، جو پوجا پاٹ ان کے ہوتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی اگر عبادت بھی کرتے ہیں تو پیچھے رہ کر کے، عبادت میں ہم پیچھے ہیں، دنیاوی کام میں ہم سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند انسان بنوں، لیکن کیا کسی انسان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان بننے کی کوشش؟ کوئی یہ نہیں سوچتا ہے۔ ہم ہوں، آپ ہوں، کوئی یہ نہیں سوچتا ہے۔ سب یہ سوچتے ہیں کہ دولت کے معاملے میں سب سے آگے بڑھوں، آخرت کے معاملے میں آگے بڑھنے کی تڑپ نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند انسان وہ ہے، دنیا میں سب سے بہتر دانش مند انسان وہ ہے جو زندگی میں رہ کر کے، دنیا میں رہ کر کے موت کے بعد کی زندگی کی پوری تیاری کر لیتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے سارے راستے کو آسان کر لیتا ہے، قبر سے لے کر کے جنت میں جانے تک کے سارے منازل کو آسان کر لیتا ہے۔ وہ انسان سب سے زیادہ عقل مند ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے، قرآن کا بھی یہی فرمان ہے کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو خواہشات نفس کی غلامی سے بچا لیا، جس نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی، اپنے نفس کو پاک بنا لیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت کے اندر داخل ہو گیا، آخری ٹھکانہ وہی ہے، وہاں کے بعد ختم معاملہ۔ جو جہنم میں چلے گئے ہمیشہ کے لیے سڑتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، جو جنت میں چلے گئے ہمیشہ کی نعمتیں اس کو مل گئیں۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ایک بڑی تعداد ہے ہمارے گاؤں میں، اگر آپ چاہیں، اور رمضان میں آپ دیکھے ہوں گے کہ اسلامی ماحول کیسے نظر آتا ہے، ایک مسلمان کا علاقہ کیسے جگمگاتا ہے جب لوگ عبادت سے جڑ جاتے ہیں، جب لوگ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، معاشرہ بھی جگمگاتا ہے، گھر بھی جگمگا جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مل جاتی ہیں۔ آپ تقریباً تمام بھائیوں کے زبانوں سے یہ سنتے ہوں گے کہ رمضان میں جو کھانے کو ملتا ہے، افطاری کی شکل میں ہو، رات کے کھانے کی شکل میں ہو، جو بہترین کھانے ہم رمضان میں کھاتے ہیں، عام دنوں میں ویسے انتظامات نہیں کر سکتے، جبکہ ہر انسان رمضان کے مقابلے میں دوسرے دنوں میں زیادہ کماتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے۔ رمضان میں آدھے دن کمانے کے بعد تھک جاتے ہیں انسان بھوک کی وجہ سے، لیکن پھر بھی سب کی زبانوں پر یہی بات ہوتی ہے کہ رمضان کی بات ہی الگ ہے۔ رمضان میں اللہ کی جانب سے کہاں سے نعمتیں آتی ہیں، کیسی برکتیں نازل ہوتی ہیں، مختلف قسم کے پھل فروٹ کھاتے ہیں، عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی۔ تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ رمضان میں اللہ سے جڑے ہوئے تھے،
اور جو انسان اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے کر ہر اعتبار سے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کے مال و اولاد میں اللہ تعالیٰ بڑھوتری بھی دیتا ہے۔ آپ رمضان کے بعد رب کو بھول گئے، رب نے آپ کو بھلا دیا۔ جو اللہ کے دین سے دور ہو گئے اللہ نے اس کو اپنے دربار سے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا۔ اس لیے اگر زندگی بھر خوش رہنا چاہتے ہیں، زندگی بھر اگر آپ ہنستے کھیلتے رہنا چاہتے ہیں، کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے دین سے جڑے رہیں، رب کی عبادت سے جڑے رہیں، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے دربار سے قریب کر کے رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اس لیے کہ حدیث کہتی ہے کہ موت کے بعد انسان جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو ایک مومن بندہ، ایک نمازی بندہ، دنیا والے آہ و فغاں کرتے ہیں، قبر میں گناہ گار انسان چیختا چلاتا ہے، ہائے ہائے لا ادری کی پکار لگاتا ہے، لیکن ایک مومن بندہ اتنے خطرناک فرشتے اور ڈراؤنی شکل میں آنے والے فرشتے کے باوجود ایک مومن اور نمازی بندہ ایک ہی لفظ کہتا ہے کہ چھوڑو مغرب کا وقت داخل ہونے جا رہا ہے، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اس لیے آپ حساب و کتاب سوال و جواب بعد میں کرنا، مجھے پہلے اجازت دیجئے کہ میں عصر کی نماز پڑھ لوں، سورج غروب ہونے والا ہے، میری عصر کی نماز چھوٹ چکی ہے، اب تک پڑھا نہیں ہوں، مجھے نماز پڑھ لینے دیجیے۔ وہ فرشتہ ڈراؤنی شکل کا ہے، آنکھیں نیلی ہیں، لمبے لمبے سینگ ہیں، بال گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں، آواز گرجدار ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، اندھیر کوٹری ہے، لیکن انسان کو، ایک مومن بندے کو کتنا حوصلہ اور کتنا یقین اور کتنی مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے نماز کی وجہ سے۔ نماز کے اندر اتنی طاقت ہے کہ قبر کے اندر کوٹری میں بھی انسان کسی سے نہیں ڈرتا، ایک ہی پکار ہوتی ہے کہ وقت ہوتے چلا ہے، مغرب کا وقت داخل ہونے والا ہے، مجھے نماز پڑھنے دیجئے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ سنیے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، آپ جوابات دے لیں پھر آپ نماز پڑھیے۔ کہا نہیں نہیں مجھے چھوڑیے، آپ پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دیجئے۔ تو ایک مومن بندے کو یہ طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ نماز کی وجہ سے۔ آپ اگر نماز کے پابند رہیں گے دنیا بھی آپ کی خوشحال رہے گی، اللہ بھی آپ کو خوش رکھیں گے، موت کی بعد کی زندگی، موت کے بعد کے مراحل آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے دین سے جڑے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اور ایک بات کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے، قرآن کا فرمان بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت سے جڑے رہیں، کبھی بھی اللہ سے غافل نہ ہوں۔ قرآن نے کہا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اس کے حمد کے ساتھ، اور آپ اپنے رب کے دربار میں سجدہ کرتے رہیں، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے مومن، اے بندہ مومن، تو اپنے رب کی عبادت کرتے رہا یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ تو وقتی طور پر رمضان میں عبادت کر لینے سے نجات نہیں مل سکتی، کامیابی نہیں مل سکتی، ہم آخرت میں نجات نہیں پا سکتے۔ اگر نجات پانا چاہتے ہیں، آخرت میں جنت میں جانا چاہتے ہیں، قرآن کہتا ہے جب تک سانس ہے تب تک رب کی عبادت ہے، جب تک سانس ہے تب تک آپ رب کے دین سے جڑے رہیں، اسی میں آپ کے لیے نجات ہے۔ وقتی طور پر عبادت کرنے سے نجات نہیں مل سکتی، وقتی طور پر عبادت کرنے کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان کا عمل کم ہی کیوں نہ ہو لیکن اس میں ہمیشگی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بھلے ہی کوئی نیک عمل کم ہو لیکن اس کے اندر مداومت ہونی چاہیے، ہمیشگی ہونی چاہیے۔ اگر ہمیشگی کوئی انسان کسی عمل میں برتتا ہے تبھی جا کر کے کامیاب ہو سکتا ہے۔ قرآن کی اس فرمان پر ہم اگر غور کریں، اللہ رب العالمین نے یہی تعلیم دی ہے۔ ہم نے رمضان میں اللہ کو یاد کیا، بعد میں بھول گئے۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین صرف رمضان کا رب نہیں ہے، صرف رمضان کا رب نہیں ہے، وہ 12 مہینہ ہمارا پروردگار ہے۔ پورے سال کی نگرانی، پورے سال ہمارے بال بچوں کی پرورش، ہماری نگرانی، ہماری زندگی کا انتظام، ہمارے کاروبار میں بڑھوتری، ہمیں ہر اعتبار سے اپنے حفظ و امان میں رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور 12 مہینے ہماری حفاظت کرتا ہے، پھر 1 مہینے اس کی عبادت کیوں کریں؟ یہ زیادتی کیوں کریں ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ، جب اللہ رب العالمین 12 مہینے ہماری نگرانی کرتا ہے، 12 مہینے وہ ہمارا معبود ہے، تو 12 مہینے ہم کو عبادت کرنی پڑے گی، تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ آپ اگر غور کریں گے ایک بات آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی کہ 5 وقت کی نمازوں کو اگر کل ملا کر کے آپ جوڑیں گے تو 1 گھنٹے میں آپ ادا کر سکتے ہیں، جبکہ 23 گھنٹہ آپ کے لیے دنیاوی کاروبار کے لیے ہے، بال بچوں کے لیے ہے۔ کیا 24 گھنٹے میں جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں سب کچھ دیا، جس نے ساری نعمتوں سے مالا مال کیا، کیا اس رب کے لیے 1 گھنٹہ ہم نہیں دے سکتے ہیں؟ کیسے مومن ہیں؟ ہمارا ایمان کہاں گیا؟
ہمارا دین کہاں گیا؟ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں وہ دین کہاں گیا؟ ان کی تعلیمات کہاں گئی؟ اگر ہم مومن ہیں تو یقیناً 1 گھنٹہ کیا، اگر 10 گھنٹہ بھی اللہ کی راہ میں دینا پڑے، 24 گھنٹے بھی اللہ کی راہ میں لگانے پڑے تو بھی ہم لگا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں مرنا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی ہماری اصل زندگی ہے۔ آپ اگر سوچیں، ہماری آنکھیں اگر ابھی بند ہو گئیں، ساری نعمتیں دھری پڑی ہیں، ہماری ساری دولتیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن اگر عمل ہم نے کرتے رہا، نیکیوں کو جمع کرتے رہے، اچھے اعمال ہم کرتے رہے، تو کبھی بھی آنکھ بند ہو جائے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔